السلام علیکم ویئرس، ہوپفلی آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج ہم افسوسناک خبر سے شروع کریں گے، جو کہ کل حماس کے اور فلسطین کے ایک ہاسپٹل میں دھماکہ کیا اسرائیل کی فورسز نے، جس کے نتیجے میں 800 سے لے کر 900 لوگوں کی ڈیتھ ہوئی، اور بہت ہی عبرتناک اور بہت ہی بربریت والا واقعہ کل ہوا، جس کا امریکہ کے سوا سب نے جس کی مذمت کی۔ جو اسرائیل کے جو بھی ممالک اسرائیل کی سپورٹ کر رہے تھے، جس طرح کینیڈا ہے، انگلینڈ ہے، آئرلینڈ ہے، اور بھی کچھ ممالک ہیں جو کہ کھلی عام طور پر ان کی سپورٹ کر رہے تھے اسرائیل کی، لیکن اس واقعہ کے بعد سب ممالک نے اس واقعے کی مذمت کی، سوائے ایک ملک کے جو کہ فلی سپورٹ کر رہا ہے اسرائیل کی، جو کہ انسانی زندگی لے رہا ہے۔ اور جب تحقیقات ہوئیں تو یہ ثابت ہوا کہ یہ امریکہ کی دھماکہ تھا، کیونکہ جب اس کا انالائز کیا لوگوں نے، اور جو بھی اس میں مواد شامل تھا وہ امریکہ ساختہ بوم تھا، جس کے نتیجے میں 800 سے 900 لوگوں کی ڈیتھ ہوئی۔ لیکن امریکہ کی وہی ہٹ درمی، وہی ضد پن، اسی کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے اسرائیل نے جب یہ دھماکہ کیا تو انہوں نے اپنی ویب سائٹ کے اوپر ہی ایک ٹویٹ کیا کہ ہم نے اس جگہ کو اٹیک کیا، اور جو کہ ایک نیوز دی انہوں نے لوگوں کو۔ لیکن جیسے ہی ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ اتنی زیادہ عام لوگوں کی اور مریضوں کی اتنی زیادہ تعداد میں ڈیتھ ہو جائے گی، تو فوراً ہی انہوں نے وہ ٹویٹ بھی ڈیلیٹ کر دیا اپنی ویب سائٹ سے۔ تو اس سے سب سے پہلے تو یہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اسرائیل نے یہ خود کروایا، اور جس کے نتیجے میں جو کہ ہاسپٹل میں بہت ہی زیادہ تعداد میں 1 یا 2 ہی ہاسپٹل بچا ہے فلسطین کا، جس میں مریض علاج ہو رہا ہے مریضوں کا۔ اور اس سے پہلے بھی انہوں نے اٹیک کیا تھا، جس کے نتیجے میں 500 لوگوں کی ہلاکت ہوئی تھی، اور یہ اس سے زیادہ 800 سے 900 لوگ تقریباً اوور آل جو ڈیتھ ہو چکی ہے فلسطین کے لوگوں کی، وہ 37 لوگوں کی جان لے چکے ہیں اسرائیل، جو کہ یہ جواز پیش کر رہے ہیں کہ اپنے ملک کا ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ اپنے ملک کو ڈیفینس یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جب بھی کوئی اٹیک کرے آپ نے اس کو ریزسٹنس کرنی ہے، لیکن یہ ڈیفینس نہیں ہوتا کہ آپ نے دوسرے ملک میں گھس کر عام شہری لوگوں کی ڈیتھ کرنی ہے، لوگوں کو مارنا ہے، بچوں کو بیچاروں کو، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو، اور لیڈیز عورتیں اور اس کی مرد حضرات ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تو ان کی بے رحمی سے ان کو قتل عام کیا جا رہا ہے۔ اور جب یہ واقعہ ہوا اس کے فوراً بعد ہی انہوں نے ایک جواز پیش کیا ڈھونڈا کہ یہ والا اٹیک دہشت گردوں نے کسی تنظیم نے کیا، لیکن وہ تھوڑی ہی دیر میں ان کا یہ جھوٹ بے نقاب ہو گیا، جس کے بعد ہر ملک نے، کینیڈا کے وزیر اعظم نے، اور برطانیہ کے، فرانس کے وزیر اعظم نے، لبنان اور سب ممالک نے اس کی مذمت کی، جو بھی پہلے اسرائیل کو سپورٹ کر رہے تھے، لیکن اس کے بعد اس واقعے کے بعد سب نے اس چیز کی مذمت کی اور اس کو ناقابل قبول ثابت کیا۔ اور جو کہ امریکہ کے صدر ہیں، انہوں نے ایک عجیب ہی منطق ابھی تک بھی دے رہے ہیں۔ آج بھی وہ تل ابیب پہنچے تھے، جو کہ پہلے ایک میٹنگ تھی فلسطین اور مصر اور لبنان اور اردن، یہ 4 ممالک کی ایک میٹنگ تھی جس کو ہوسٹ کر رہا تھا اردن نے وہ میٹنگ بھی کینسل کی، اور اس کے بعد پھر بھی امریکن صدر اسرائیل پہنچے تل ابیب، اور انہوں نے اسرائیل کے لوگوں کے ساتھ میٹنگ کی، لیکن وہ اس دفعہ عام کھل کر ثابت ہوا ہے کہ امریکہ
پہلے سے بھی لوگوں کی جان لیتے آ رہے ہیں، جیسے افغانستان میں اور عراق میں اور کچھ اور ممالک میں انہوں نے خوب تباہی مچائی، لوگوں کی جانیں عام لوگوں کے لیے دہشت گرد کے جواز بنا کر دہشت گردی کا۔ تو اب انہوں نے فلسطین کو ہٹ کیا ہے، جو کہ 2.5 ملین لوگ کا ملک ہے، اور اس کے اوپر ظلم ڈھا رہے ہیں۔ اور اسرائیل ایک کندھا ہے، لیکن اس کے پیچھے جو بھی ویپن ہے اور جو بھی فائنینشلی اور سب سپورٹ دے رہا ہے امریکہ۔ تو اس کے بعد وہ میٹنگ بھی کینسل ہوئی، لیکن پھر بھی امریکن صدر پہنچے اسرائیل میں کے لوگوں سے ملنے کے لیے، ان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے۔ فائنلی OIC کا نے بھی میٹنگ کی آج، انہوں نے بھی اس واقعے کو ناقابل قبول کیا، لیکن یہ کافی نہیں ہے، ان کو کھل کر سامنے آنا چاہیے اور اس جو بھی ظلم اور بربریت ہے اس کی مذمت کرنی چاہیے، اور اس کو متنبع کرنا چاہیے اسرائیل کو۔ اگر یہ جاری رکھے گا تو ہم اٹیک کریں گے۔ مسلم ممالک ہیں، بہت زیادہ تعداد ہے، اور 2 ارب سے زیادہ مسلم لوگ ہیں، تو ان کو بھی چاہیے کہ یہ اس کی زور میں مذمت کریں اس ظلم اور بربریت کی، اور اس کے اوپر کوئی نہ کوئی ایکشن بھی لیں۔ تھینک یو۔